سورہ کہف آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل جو گناہگاروں کا انجام دیکھا، اور اگر ہم کانٹیکسٹ پر نظر ڈالیں تو بات یہ تھی کہ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں، اور تم ان لوگوں کا کہنا مت ماننا جس کے قلب کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کے قلب کو غافل تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ غفلت برتتا ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، غفلت برتتا ہے، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ تھا کہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، اپنے دل کو الہ بنا لیتا ہے کہ بس جو وہ سمجھتا ہے وہ دین ہے، یا جو وہ سمجھتا ہے وہ صحیح ہے، تو پھر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جس پر ہم نے دیکھا کہ بہت برا انجام ہے کہ اگر وہ پانی بھی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جس سے چہرہ جھلس جائے گا۔ اور اب اسی کے کمپیریزن میں آیت نمبر 30 آ رہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ویسے تو یہی دو چیزیں ہی بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ صرف ایمان بغیر عمل کے آپ کو بخشش تک نہیں پہنچائے گا۔ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، تو یہ چیزوں سے اگر ہم تھوڑا سا نکل آئیں اور سمجھ پیدا کریں کہ کلمے والی زندگی جینا، اللہ کو ہر پل یاد رکھنا، برائی کو برائی سمجھنا، اور اڑے نہ رہنا برائی پر، جو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اڑے نہیں رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں پر کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تو اللہ نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا، اور اگر اچھے عمل کرنے والے جن کے ایمان کرپٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اتنی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں کہ ہم رشک بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کو پالتے ہیں، وہ انسانوں کو کیا جانوروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں بلکہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان کرپٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے مسلمانوں تک بھی بات رکھیں تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فلاح و بہبود کا بے انتہا کام کرتے ہیں، ان کی پوری صبح شام لوگوں کی مدد میں گزرتی ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اور حرام ان کی زندگی میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس بات کو، اس پہلو کو ہم سمجھ لیں کہ ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ، ایمان مانی عقیدہ، بلیفز، کانسیپٹ، اور عمل صالح بھی ساتھ میں ضروری ہونے چاہیے، تب جا کے یہ دو کمبینیشن آپ کو اتنی خوبصورت جنت دے گا، جو آپ دیکھیے کہ سورہ کہف میں آپ کو بتائی جائے گی کہ ایسے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ انا لا نضیع اجر، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ان کے اجر کو، من احسن عملا، جو بھی احسن عمل وہ کریں گے ان کے ضائع نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے عمل ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تہجد ہے، نمازیں ہیں، نیک کام ہے، بہت سے اور دوسرے ہم نیک کام کرتے ہیں، لیکن ہم کئی جگہ گناہ بھی اتنا زبردست کر جاتے ہیں کہ وہاں پر، اور پھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ ملٹی میڈیا کا دور ہے، سائنٹیفک دور ہے، جس میں ہم پازیٹیوٹی کے بھی ساتھ اس گیجٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اس موبائل کو، اور ہمارے اندر نیگیٹیوٹی بھی بہت ہے ان چیزوں کو لے کر۔ تو کئی جگہ ہم اتنے جھوٹ، اتنا گناہ، اتنا حرام، اتنی بد نظری، اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ ہمارے عمل کے ضائع ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ پھر آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سورہ حجرات چل رہی ہے، اب سورہ حجرات میں تو ایک عام بات کی جا رہی ہے کہ تجسس مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو، بھائیوں میں فتنہ نہ کیا کرو، اور کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہ سوچئے نا کہ یہ چھوٹی باتیں ہمیں لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ گویا تم ایک مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو، ہم سب کو اپنے عمل اور ایمان پر بہت توجہ دینی ہے، اور جو جنت یہاں بتائی گئی بڑی خوبصورتی کے ساتھ
کہ وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے یہ لوگ، ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، اور بہتی ہوں گی اس کے باغوں کے نیچے سے نہریں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنائے جائیں گے سیاب، کپڑے، یعنی ان کو جنت میں سونے کے کنگنوں میں سے پہنایا جائے گا، اور وہ پہنیں گے وہ لباس خضرن. ہمارے یہاں یہ اخضر کا معنی جو خضر، ایکچولی یہ گرین کلر کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفک اس کو اسپیشلی گرین کلر نہ بھی لیں تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کتنا ہی گرینری کو ہم برائٹ کلرز کہتے ہیں کہ ایور گرین ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارا ایک ورڈ ہے ہمیشہ ہری بھری رہو، ادھر بھی آپ دیکھو کہ اردو میں بھی ہری بھری رہنا یعنی خوشحال اور بہت ہی شوخ کلر اور بہت ہی بہترین کلرز کی طرف اشارہ ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اسپیسیفک گرین کلر لے لیا، اس خضر کی وجہ سے، اخضر کی وجہ سے لوگوں نے اسپیسیفک گرین کلر لے لیا، جبکہ اس کا معنی یہ ہے جو میرے نزدیک ہے کہ وہ پہنائے جائیں گے بہت ہی بہترین کلرز، اور بس ہریالی ہری بھری زندگی ہوگی. وَإِسْتَبْرَقَ، اچھا پھر سندس کا بھی ٹرمنالوجی آئی اور استبرق کی بھی آئی کہ وہ شفون جو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ نفیس باریک کپڑا ہوتا ہے، اور ایک اسی کا ہی موٹا ٹیکسچر آتا ہے، وہ بھی بڑا نفیس ہوتا ہے. چاہے وہ کپڑوں میں لے لیں، چاہے وہ ہمارے صوفہ اور گدوں کے لیے لے لیں، بیڈ کی کورز کو لے لیں، تو یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کا بھی جنت میں وعدہ کیا کہ بہترین لباس ہوں گے، سونے کے اور کنگن ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگا کر بیٹھیں گے اس جنت میں تخت پر، یعنی جو ایک خوبصورت تخت ہوتا ہے. آج کل ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اسٹیج کیسے سجے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں اور کروڑوں کے اسٹیج سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کو اسٹیج پر دلہن کو بچھانا ہوتا ہے اس کی راہداری کو کتنا سجایا جاتا ہے، فریش فلاورز سے بھی، آرٹیفیشل چیزوں سے بھی. تو آپ خود سوچئے کہ جب آج دنیا میں ہم یہ ٹریلر دیکھتے ہیں کہ جس دولہا اور دلہن کو اس تخت پر بٹھانا ہے وہ تخت کتنا مزین ہے اور اس کی راہداری کتنی مزین ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے گھر ایمان والا اپنے عمل کے ساتھ جب اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اللہ اس کی کیا راہداری کریں گے اور اللہ اس کے لیے کیسا تخت مزین کریں گے. بس ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور پوری کوشش کریں عمل پر. اللہ ہمارے بلیف بہت اسٹرانگ کر دے، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ، کہ ہم کسی صورت گناہ کی طرف نہ جھکیں. اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم روز تھوڑا سا قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ہماری نمازیں ہم سمجھ کر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی یاد ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی. تو پروردگار نے بڑا خوبصورت آپ کو ایک نقشہ کھینچ کر دیا کہ نعم الثواب، یہ بہت ہی بہترین ثواب ملے گا. جو ہم آج کل ثواب 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 کرتے ہیں نا، یہ پڑھ لو تو ثواب ہے، وہ پڑھ لو تو ثواب ہے. ایکچولی ثواب معنی ہوتا ہے اس کا اچھا بدلہ ہے. تو دیکھیں یہ قرآن نے بھی یہ ٹرمنالوجی یوز کی کہ نعم الثواب، یہ نعمت ثواب، بہت خوبصورت بدلہ کس کو ملے گا؟ بار بار یاد رکھنا ہے کہ جب کانسیپٹ میں بھی شرک نہیں ہوگا، یعنی پیور توحید والا عقیدہ ہوگا، قرآن سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے عمل قرآن کے مطابق ہوں گے. اور اتباع ہوا، جو آپ کے لیے یہ ورڈ آیا تھا کہ انہوں نے ان کا کہنا مت ماننا کہ جو ہوا ہو اتبع، کہ اپنی خواہش نفس کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، اس وحی کا فرما بردار بنا دے کہ ہم سارے عمل اس وحی کے مطابق کریں. پھر میرا ایک اور ایمان ہے کہ جب ہم اپنی عادت جیسے بناتے ہیں وہی ہماری پسندیدہ ہابی بھی ہو جاتی ہے، وہی ہمارا چال چلن ہو جاتا ہے، وہی ہمارے دل کی بہار خود بخود بن جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پہ کرم کرے اور ہم سب کو ایمان اور عمل صالح بہترین نصیب فرمائے اللہ کی رضا کے مطابق، اور یہ جنتوں کی نعمتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو 2 باغ والوں کا قصہ بتایا جائے گا۔ اس میں بھی میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ باغ والوں کے قصے تو ہو چکے، ان باغ والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کا قصہ قرآن میں آیا ہوگا۔ ایک اچھا تھا، ایک کا عقیدہ تھوڑا گڑبڑ تھا، لیکن ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ہماری زبان کی برائی ہمیں لے ڈوبی، تو پروردگار مجھ کو اور آپ کو بہت ہی سنبھل کر اللہ کے اس راستے کو طے کرنے والا بنائے اور ہمیشگی کی جنت سے ہمیں نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔